نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد ورسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی محبوب پاک کی ولادت پاک کا صدقہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور محبت اور غلامی میں پختگی کی خیرات عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے ظاہری و باطنی طور پر منور فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے سورہ انشراح کی آیت مبارکہ نمبر 4 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ پر ہم نے پچھلے 2 جمعۃ المبارک گفتگو کی اور اس کے معانی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کیے۔ آج جو معانی ہم نے بیان کیے ہیں ان کی وضاحت کے لیے اس آیت کریمہ کو ایک مختلف اینگل سے اس پر توجہ کرنا چاہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور مقام کی معرفت کی خیرات عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا ہے۔ اور اس پر ہم نے چند معانی عرض کیے تھے کہ وہ کیسے ہے۔ صرف ان معانی سے ربط کے لیے میں وہ دہرا دیتا ہوں جن پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ پھر یہ اصل میں فوکس آج اس ترجمے پر ہے، کیونکہ بالعموم اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور اس کو مس کر دیا جاتا ہے لکا، آپ کی خاطر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زد مجدہ نے عرفان قرآن میں بیان کیا۔ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر ہر جگہ بلند کیا ہے۔ مگر قبل اس کے صرف وہ چند معنی جو ہم نے بیان کیے تھے وہ دہرا دیتا ہوں۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے، رب کائنات نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کر دیا ہے کہ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا ملا لیا ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا تو لازم ہے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ یہ ایک ترجمہ عرض کیا تھا۔ دوسرا حدیث قدسی میں ہے، اور یہ جو ترجمہ ہے یہ حضرت جبریل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ پھر حدیث قدسی میں ہے، رب کائنات نے فرمایا لا اذکر حتی تذکر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو اس طرح شامل کر لیا ہے کہ ہم نے اصول بنا لیا ہے کہ کوئی میرا ذکر ہی نہ کرے جب تک آپ کا ذکر نہ کرے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ کئی لوگ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اس کے اصول کا فیصلہ یہ ہے کہ اکیلا اس کا اگر ذکر کیا جائے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتا رہے
وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کا ترجمہ ہے، فرمایا جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا ملا لیا ہے کہ اب ایک سٹیپ اوپر گیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ہوگا۔ اس سے اگلی بات فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کا ذکر کر لیا گویا اس نے میرا ذکر کر لیا، یعنی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اب جو ساری رات بیٹھ کر آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو اسے اجر یہ دیا جائے گا کہ اس نے خدا کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عاشقوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اب یہاں تک بات ذکر کی تھی، اب عاشقوں نے یہ کہا محبوب آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا کر دی ہے، اے جعلتک ذکری، کہ خود آپ کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، خود آپ کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ اگر کوئی اب آقا علیہ السلام کی زلف عنبری کی بات کرتا ہے، والضحیٰ کے مکھڑے کی بات کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کی بات کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے قد مبارک کی بات کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے لب و رخسار کی بات کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی اداؤں کا ذکر کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی بات کرتا ہے، تو وہ ذات کی بات نہیں رہتی، وہ ذات ہی ذکر خدا ہو گئی ہے۔ گویا محبوب رب کائنات نے فرمایا محبوب آپ کا وجود مبارک اللہ کا ذکر ہو گیا ہے۔ اب اس مضمون پر جا کر عاشقوں نے یہ کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے جو دلوں کو سکون ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر چونکہ وجود محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس من میں حضور کی محبت آ جاتی ہے اسی کے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام آقا علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا۔ اب یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر بلند کیا ہے، اس کو اگر کوئی سمجھنا چاہے یا اس کی کوئی وضاحت مانگے یا ہم صرف اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیں کہ یہ کیسے ہے، تو اس پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیا ہے، تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں زمانے کو سمجھنا ہوگا کہ زمانہ کیا ہے، یعنی زمانہ کب سے ہے، یہ کب تک رہے گا، جتنا ہمیں خبر ہے تو اس پر اگر اس کی تقسیم کی جائے تو یہ بات سمجھ لیں کہ زمانے کی 5 اقسام بنتی ہیں، 5 زمانے بنتے ہیں، 5 اقسام اس کی پیریڈز، جس میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ذکر مبارک کس زمانے میں کیسا رہا ہے۔ اب وہ تقسیم آپ کے سامنے پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اس زمانے کی نوعیت کیا تھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا زمانہ یہ ہے، اس کی تقسیم یہ ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے جو آپ کا میلاد ہوا، برتھ ہوئی، ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے گھر جو آپ کی جلوہ گری ہوئی، جو ولادت ہوئی، برتھ ہوئی، اس سے پہلے کا زمانہ وہ جب سے بھی شروع ہوا، جب سے تھا مگر آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ تک، تو یہ ایک زمانہ ہے، اس کا پہلا پیریڈ یہ سمجھیے۔ پھر آقا علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، برتھ ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے، تو دوسرا زمانہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ ظاہری کا ہے، آپ کی ولادت مبارک سے لے کر لمحہ وصال تک جو 63 سال کی عمر مبارک آپ نے گزاری، ظاہری عمر مبارک۔ تو پہلا زمانہ ولادت مبارکہ سے پہلے کا، اور دوسرا زمانہ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کا، یہ 2 زمانے ہو گئے۔ اب اس کے بعد تیسرا زمانہ ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہے، ظاہری طور پر دنیا سے آقا علیہ السلام کا تشریف لے جانا۔ رب کائنات نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں آنے والی ہر جاندار کی موت کا ذکر کیا اور آقا علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا، مگر آقا علیہ السلام کی موت کا ذکر جدا کیا کیونکہ اس موت کی کنڈیشن جدا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زمانہ مبارک جو ہے ذکر مبارک کا تیسرا جو ہے وہ آپ کی موت، حیات طیبہ ظاہری سے برزخ کی طرف آقا علیہ السلام کا تشریف لے جانا۔ تو یہ 3 زمانے ہو گئے، ایک ولادت مبارکہ سے پہلے کا، ایک حیات مبارکہ کا، ایک وصال مبارک۔
پھر چوتھا زمانہ وہ ہے جو ہمارا عالم برزخ ہے، ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے دنیا کا وقت گزار کر. اور پھر پانچواں زمانہ وہ حشر کا ہے، میدان محشر، جب رب کائنات ساری انسانیت کو میدان محشر میں جمع فرما دے گا. تو یہ 5 تقسیمیں زمانے کی بنتی ہیں. اب ان 5 تقسیموں میں جو رب کائنات کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر ہر زمانے میں بلند کر دیا ہے. اب ہر زمانے میں وہ ذکر مبارک کیسا تھا، کس انداز سے تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، تو ان 5 زمانوں میں وہ نوعیت عرض کرنا چاہتا ہوں. اب پہلا زمانہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے کا ہے، یعنی آپ کی برت اور پیدائش سے پہلے کا. تو اس زمانے میں وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ تو اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام سے ایک عہد لیا تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا جسے میثاق انبیاء کہا جاتا ہے. تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا سورہ آل عمران میں، اور رب کائنات فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے تمام انبیاء کرام سے پکا وعدہ لیا تھا، پختہ وعدہ. اور وہ کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اب تمام انبیاء کرام کو کتاب بھی ملے گی اور حکمت بھی ملے گی، یعنی نبوت آپ کو عطا کی جائے گی. اور یہ بات کہنے کے بعد فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آپ سب کے بعد ایک رسول کی آمد ہوگی. اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ آپ سب کی رسالت کی تصدیق کرے گا. آپ سب کی رسالت کی تصدیق وہ نبی کرے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات بھی ہو گئی. اب رب کائنات نے فرمایا کہ وہ تو آپ کی رسالت کی تصدیق کرے گا نا، آپ کا کام کیا ہوگا؟ تمام انبیاء کرام سے فرمایا، تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ تمام اس نبی پر ایمان بھی لائیں اور آپ تمام اس کی مدد بھی کریں گے. اب میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف وہ حوالہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، تو جملہ ایک کہہ دینا چاہتا ہوں. تمام انبیاء کرام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تو نبی پر ایمان لانے والا نبی کا کیا بنتا ہے؟ بولیے، امتی بنتا ہے. تو گیا ہر امت کا جو نبی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے. تو رب کائنات نے انہیں امتی اس لیے بنایا کہ جب ان کی عظمتوں کی بات ہو، ان کی شانوں کی بات ہو، ان کے معجزات کی بات ہو، تو ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ وہ ہیں جو کسی کے امتی ہیں. تو جس کے امتی کی شان یہ ہے اور معجزات کا عالم یہ ہے، اس تاجدار کائنات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ پہلو تھا. اب سوال یہ ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں انبیاء کرام نے سوال کیا ہوگا کہ یا رب تو خود فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول، یہ رسول تم سب کے بعد میں آئے گا، اور پھر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدد کرنی ہے، تو ہم بعد میں آنے والے کی مدد کیسے کریں گے؟ ہم تو اس کے زمانے میں موجود نہیں ہوں گے. تو رب کائنات نے فرمایا مدد یہ ہوگی ثم جاءکم رسول، یہ جو خبر میں نے تمہیں دی ہے نا کہ تم سب کے بعد وہ آئے گا، تم نے جہاں اپنی امتوں کو میرا بتانا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، جہاں اپنی امتوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھیں، آپ کو نبی مانیں، وہاں اپنی امتوں کو یہ بھی بتانا ثم جاءکم رسول، ہمارا کلمہ اس وقت تک پڑھنا جب تک وہ محبوب نہیں آ جاتا، اور جب اس کی آمد ہو جائے تو پھر ہر کوئی اسی کا کلمہ پڑھے گا. تو تم نے آمد مصطفیٰ کی خبر دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ یاد رکھ لیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر تھا یا رفعت ذکر تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دیتا رہا، ہر نبی دیتا رہا. اب اس کی تفصیلات ہیں، مگر قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ صف میں پارہ 28 آیت نمبر 6 میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ، میں اللہ کا ایسا رسول تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو تورات موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کی، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں. میں اللہ کا ایسا رسول ہوں، اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہوں
اور کیا کہہ رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں ساتھ تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ اس کی تشریح ہے، ثم جاءکم رسول، میرے بعد اس رسول کی آمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ آقا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام نبی ہیں، بیچ میں کوئی اور نبی نہیں ہے، تو ہر کوئی کہتا رہا ان کی آمد ہوگی، ان کی آمد ہوگی، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس رسول کی آمد میرے بعد ہوگی، اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو وہ جو ورفعنا لک ذکرک ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے اس کا عالم یہ تھا، اس کی نوعیت یہ تھی کہ ہر نبی آمد مصطفیٰ کی بات کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سمجھ گئے بات؟ پہلے زمانے کی نوعیت یہ تھی۔ پھر جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، برت ہوئی، پھر ورفعنا لک ذکرک کا یعنی وہ عالم کیا تھا یا نوعیت کیا تھی، تو پھر رب کائنات نے فرمایا محبوب اب اس کی نوعیت یہ ہے کہ اب ہر کوئی آپ کا دیدار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پر میں چند ایک دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ دیکھیں رب کائنات نے قرآن مجید میں کس نبی کے حسن کی بات کی؟ حضرت بولیے یوسف علیہ السلام، پوری صورت اتاری، اس صورت میں جو کمال ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ہے، مگر پوری صورت پاک کو پڑھ دیں، رب کائنات نے کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی بات براہ راست نہیں کی، چہرہ مبارک کا ذکر اس طرح نہیں کیا، حسن کی بات کی، زنانہ نے مصر کی انگلیاں کٹ جانے کی بات کی، عورتوں کے فریب میں پڑ جانے کی بات کی، مگر کیونکہ اب یہ زمانہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا تھا اور اس میں ورفعنا لک ذکرک کی نوعیت آقا علیہ السلام کا دیدار مبارک تھا، تو رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ، میں رب ہو کر بھی اس چہرہ محمد مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ زمانہ میرے محبوب کے دیدار اور جلوہ گری کا زمانہ ہے۔ تو حسن کی بات تو کی مگر قسم اس چہرہ پاک کی کھائی۔ اب یہ وجہ ہے کہ کوئی اس چہرہ پاک کے دیدار کے لیے فارس سے چلا تو وہ سلیمان فارسی ہو گیا، کوئی اس چہرہ پاک کے دیدار کے لیے شام سے چلا وہ بلال حبشی ہو گیا، اور کوئی اس چہرہ پاک کی طلب میں، انتظار میں، امید میں، چاہت میں تڑپتا رہا۔ تو چونکہ اس زمانے میں ورفعنا لک ذکرک کی نوعیت ہی دیدار محمد مصطفیٰ تھی، تو آقا علیہ السلام بھی اس عاشق کی اس نوعیت کو جان کر اپنے صحابہ کو بتاتے تھے مجھے کرم سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، مجھے کرم سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور مولا کائنات علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم جا کر اویس سے ملنا، میرا یہ جبہ اس کو دے دینا، اسے میرا سلام کہنا، اور چونکہ اس نے ورفعنا لک ذکرک کا شان سمجھ لی ہے کہ میری حیات میں ورفعنا لک ذکرک کی نوعیت میرا دیدار کرنا ہے اور اس کی طلب رکھنی ہے، تو تم اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ تو دیدار مبارک آقا علیہ السلام کا وہ یہ ہوا۔ اب اتنی باتوں سے بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو رب کائنات نے فرمایا محبوب میں نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا، مگر کائنات کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات پاک میں ورفعنا لک ذکرک کی نوعیت آپ کا دیدار مبارک ہے؟ تو کائنات کو بتانے کے لیے معراج کی رات آپ کو عرش پر بلاتے ہیں، اور عرش سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا پر لے جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر کعبہ قوسین پر لے جاتے ہیں، اور وہاں بلا کر محبوب ہم آپ کا جلوہ کریں اور آپ میرا دیدار کریں تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ آپ کی حیات طیبہ ظاہری میں ورفعنا لک ذکرک کا معنی دیدار محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے دیدار مبارک کو شان عطا کر دی، ورفعنا لک ذکرک۔ اب یہاں ایک بڑی لطیف بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، ہم اس معراج کی بہت ساری حکمتیں بیان کرتے ہیں، اس کی جہتیں بیان کرتے ہیں، اس کے انداز بیان کرتے ہیں، وہ سب حق ہیں، مگر ایک سوال آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے کعبہ قوسین یا ادنیٰ پر بلانا تھا نا، جو اوپر کا سفر ہے، تو وہاں اوپر کا سفر کروانے کے لیے براہ راست رب کائنات انہیں وہاں نہیں لے کر گیا،
براہ راست نہیں لے کر گیا، انہیں پہلے زمینی سفر کروایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ رب کائنات انہوں نے جانا تو وہاں ہے، تو انہیں اقصیٰ کیوں لے کر جا رہا ہے؟ اب اس کا جواب سن لیں۔ وہ انبیاء کرام جنہیں خبر ہوئی کہ آج معراج کا سفر ہے، انہوں نے اللہ کے حضور ایک التجا کی، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، انہوں نے اللہ کے حضور ایک التجا کی، اور التجا یہ کی، اے اللہ تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم نے آمد مصطفیٰ کی خبر دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیتے رہے ہیں، تو گواہ ہے ہمارا، تو نے ہم سے پکا وعدہ لیا تھا، تو ہمارا گواہ ہے۔ تو اب ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں، اگر ہم نے حق ادا کیا محبوب کی آمد کی خبر دینے کا، تو اب اس زمانے میں برفعنا لک ذکرک کا تقاضا دیدار مصطفیٰ ہے، تو اگر ہماری وہ ڈیوٹی قبول ہو گئی ہے، ہماری وہ ذمہ داری جو تو نے لگائی تھی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، تو تیرا دیدار تو ہوگا اور تیری بارگاہ میں محبوب حاضر تو ہوں گے، مگر اس زمانے کا ورفعنا لک ذکرک کا حصہ بھی عطا کر دے۔ اور اس زمانے میں چونکہ ورفعنا لک ذکرک کا تقاضا دیدار مصطفیٰ ہے، تو عرش پر بلانے سے پہلے کہیں ہمیں بھی جلوہ محمد مصطفیٰ کروا دے تاکہ ہمیں بھی ہماری ڈیوٹی کا اجر مل جائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ہاں، ثم جاءکم رسول، تم ہر کسی نے یہ ذمہ داری احسن ادا کی، تم میرے محبوب کی آمد کی خبریں دیتے رہے، تم نے میرے محبوب کی آمد کی خبر ہر زمانے میں دی ہے، اور میں تمہارا گواہ ہوں، تو تمہیں اس کا بدلہ اور اجر یہ دیتا ہوں کہ آؤ اس زمانے میں ہم محبوب کو اوپر بعد میں لے جائیں گے، اقصیٰ میں تم سب آ جاؤ اور جمع ہو کر میرے محبوب کی زیارت کر لو تاکہ دیدار ظاہری میں ورفعنا لک ذکرک کا حصہ تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو سب انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیری حیات طیبہ ظاہری میں ورفعنا لک ذکرک کی نوعیت صرف جلوہ محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ سب حاضر ہو کر تیرا جلوہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر کے جب اوپر جانے لگے تو تمام فرشتوں نے التجا کی، تمام فرشتوں نے التجا کی، اور وہ کیا تھی؟ وہ فرشتے کہنے لگے یا رب انبیاء کرام کو تو نے موقع دے دیا ہے اور ان سب کو تو دیدار مل گیا ہے، اور صبح و شام کئی فرشتے اجازت لے لے کر محبوب کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، مگر ہم سب کو تو موقع نہیں ملا، تو اس جلوے کی کوئی خیرات کوئی حصہ ہمیں بھی عطا کر تاکہ ورفعنا لک ذکرک کی جو نوعیت دیدار مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیات طیبہ میں اس کا حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، انبیاء اقصیٰ میں جمع ہیں، تم سدرہ پہ جمع ہو جاؤ، تم سارے سدرہ پہ جمع ہو جاؤ۔ وہ سب سدرہ پہ جمع ہوئے، تو جب محبوب جانے لگے تو رب کائنات نے فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک کی خیرات جس طرح انبیاء کو دی ہم نے، آپ کا دیدار کروا کے کچھ لمحے سدرہ پر رک جائیں تاکہ ملائکہ کو بھی ورفعنا لک ذکرک کی خیرات دیدار مصطفیٰ کی صورت میں نصیب ہو جائے، اور وہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ کرنے کے لیے سدرہ پر جمع ہو گئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کا جو نوعیت اور جو اینگل رب کائنات نے حیات طیبہ ظاہری میں رکھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مبارک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ غار میں پہنچے تو وہ غار میں ڈسنے والا سانپ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بار بار ڈس رہا تھا، جانتے ہیں وہ کیوں ڈس رہا تھا؟ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنا تھا اب انتظار ختم ہو رہا ہے، اب میرے پاس صرف وہ آئیں گے، تو اس نے رب کے حضور دعا کی اے اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ مجھے اس محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہ اس غار میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا تو وہ کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ ڈستا رہا ڈستا رہا ڈستا رہا اور عاشق صبر سے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر اس کو آنے دو، یہ تو عیسیٰ سے سن کر میرے دیدار کے لیے آج تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ظاہری میں ورفعنا لک ذکرک کی صورت وہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مبارک بنایا تھا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا اور گنبد خضرا میں آپ جلوت گر ہو گئے اپنے حجرہ کے اندر، اب رب کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کی اب صورت یہ ہے اور اب اس کی نوعیت یہ ہے کہ حیات طیبہ ظاہری میں میرے محبوب کی زیارت کی جاتی تھی، یہ ورفعنا لک ذکرک تھا،
اور اب دنیا سے ظاہراً پردہ کر جانے کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ یہ ہے کہ اب ہر کوئی میرے محبوب کی قبر انور کی زیارت کے لیے آئے گا، قبر انور کی زیارت کے لیے آئے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر انور سے اتنی بے وفائی نہ کرنا کہ حج کرنے کے لیے آؤ اور مکہ سے پلٹ جاؤ، نہیں، حج کرنے کے بعد آنا اور میری قبر انور پر حاضر ہو جانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ساتھ خوشخبری کیا دی، فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری حیات طیبہ کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے حیات میں میری زیارت کی۔ اب یہ تو بہت ساری حدیث ہیں، مگر میں ایک آپ کو اس پر سمجھنے کے لیے مثال عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، رب کائنات نے فرمایا محبوب آپ دنیا کو بتا جائیں، آپ نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیا، اور وہ کیا کہ جب میں دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جاؤں گا اور چلا جاؤں گا قبر انور میں آرام فرما ہوں گا، تو رب کائنات میری قبر انور کا ایک منظر بنائے گا، اور وہ منظر یہ ہوگا کہ 70,000 فرشتے روزانہ صبح آئیں گے اور 70,000 فرشتے روزانہ شام کو آئیں گے، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ وہ اپنے پروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو مس کریں گے جیسے کوئی جھاڑو دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح آئیں گے، 70,000 فرشتے شام آئیں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سلسلہ قیامت تک ایسا چلے گا کہ جو فرشتہ ایک بار آ جائے گا اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے اور تم سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ میرے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ کا معنی میرے دنیا سے ظاہراً چلے جانے کے بعد یہ ہوگا کہ رب کائنات نے صورت اس کی یہ بنائی ہوگی کہ پہلے جب حیات تھی تو ہر کوئی میری زیارت کرتا تھا، اور اب دنیا سے ظاہراً پردہ ہو گیا ہے تو ہر کوئی میری قبر انور کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا، ہر کوئی میری قبر انور کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا۔ تو رب کائنات نے فرشتوں کو متعین کر دیا، وہ صبح و شام آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ کا معنی آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد حضور کے روضہ انور کی زیارت ہے۔ اور اس پر ایک حدیث اور عرض کر دیتا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قبر انور کی زیارت اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ کا صدقہ یہ ہے کہ جس شخص کو موت مدینے میں آئے گی، خوش نصیبی کسی، یہ موت مدینے میں مانگی جاتی ہے نا، یہ کیوں مانگی جاتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مدینے میں موت پا جائے گا میں قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، تو جس کے ایمان کی گواہی وہ دے دیں اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ شان ہے آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کی۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا زمانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا قبروں میں چلے جانا ہے۔ جب ہم دنیا کا وقت گزار کے قبر میں چلے جائیں گے تو جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، اب وہاں جا کر ساری زندگی ہم نے نماز پڑھی، ساری زندگی ہم نے روزے رکھے، ساری زندگی ہم نے حج کیے، ساری زندگی ہم نے زکوٰۃ کی، ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، اور قبر میں جب فرشتوں نے اٹھایا نہ انہوں نے نماز کا پوچھا، نہ انہوں نے روزے کا پوچھا، نہ انہوں نے حج کا پوچھا، نہ انہوں نے زکوٰۃ کا پوچھا، نہ صدقہ خیرات کا پوچھا، نہ ادھر ادھر کے معمولات کا پوچھا۔ فرمایا ان سب باتوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ زمانہ بھی ہر زمانہ میرے محبوب کا ہے نا، اور ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، تو یہ زمانہ بھی آقا علیہ السلام کا ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو فرمایا آج اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تم سے نماز کا نہیں پوچھتے، آج تم سے روزے کا نہیں پوچھتے، آج تم سے حج زکوٰۃ کا نہیں پوچھتے، صدقہ و خیرات، سچ بولنا، حلال حرام کھانے کا نہیں پوچھتے، آج تم سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں۔ اب سوال 3 ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میں نے اس پر اکثر بات کی ہے، سیاستہ میں 3 سوال آئے ہیں، مگر بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے، ایک سوال ہے بخاری شریف کے اندر، اور وہ تیسرا ہے، آخری لازمی جو ہے۔ اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر کی تیاری کرو، صحابہ کرام کو فرمایا، انہوں نے کہا حضور کیا تیاری کرنی ہے؟ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کا جملہ سنیے، فرمایا کنتم تفتنون بی، تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، ٹیسٹ ہوگا، پوچھا جائے گا۔ حضور کیا پوچھا جائے گا؟ فرمایا وَتُسْأَلُونَ عَنِّی، تم سے صرف میرا پوچھا جائے گا، صرف میرا پوچھا جائے گا۔ اب وہ کیسے؟ وہ جو 3 سوال ہے نا،
پہلا سوال کیا ہے؟ وہ حق ہے کہ تمہارا رب کون ہے، مر ربک. دوسرا سوال بھی حق ہے، تمہارا دین کیا ہے. مگر یہ سوال مسلمانوں کے نہیں ہیں. یہ بات توجہ سے سن لیں، کیونکہ جب یہ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو ایمان سے بتائیے رب کو صرف مسلمان مانتے ہیں؟ بولیے. رب کو تو اہل کتاب بھی مانتے ہیں نا، جو شرک نہیں کرتے، ایک خدا کو ماننے والے. تو اس سوال میں تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا ترتیب کیا ہے سوالوں کی. تو پہلا سوال تو فیصلہ کرے گا کہ توحید والا ہے یا شرک والا ہے. شرک والے سارے فیل ہو جائیں گے، توحید والے پاس ہو گئے. اس میں ہر مذہب ہے. اب سوال پوچھا جائے گا اللہ کو تو مان رہے ہو، اب اپنا دین بتاؤ، تمہارا دین کیا ہے. جس نے اسلام کے علاوہ کوئی نام لیا وہ تو گیا، بولے اس کی تو چھٹی ہو گئی. جس نے زبان سے کہہ دیا مسلمان ہوں، اس سے پوچھا جائے گا اچھا بتاؤ پھر مسلمانی کی علامت کیا ہے. اب آپ بتائیں، اللہ کا تو بتا دیا ہے، اسلام کا بھی بتا دیا ہے. فرمایا نہیں، اللہ کا بتانا اسلام کی علامت نہیں ہے، اسلام کا نام لینا دین کی علامت نہیں ہے. اس طرف دیکھو. اور حدیث پاک کے لفظ ہیں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے تم؟ اب کئی لوگوں نے یہاں یہ ترجمہ کیا، بادشاہ لوگ ہیں، انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ ان کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے. نہیں، یہ نہیں ہے سوال، یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ نام تو بیچ نے بتایا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ علی کون ہے، یہ ابو بکر کون ہے، یہ کیسر کون ہے، تو آپ کہیں گے کیسر ہے، ابو بکر ہے، علی ہے. نہیں، ما کنت تقول دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ان کی عظمت کی بات کرتے تھے یا برابری کی بات کرتے تھے؟ ان کی شانوں کی بات کرتے تھے یا معاذ اللہ کہتے تھے بس آئے اور چلے گئے؟ ان کی عظمتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے یا معاذ اللہ شان میں کمی کیا کرتے تھے؟ آج بتاؤ تاکہ تمہاری مسلمانی کا فیصلہ مصطفیٰ کی پہچان پر کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا محبوب رفعنا لک ذکر کا عالم. چوتھے زمانے میں یہ ہے کہ یہ زمانہ گزار کر قبروں میں پہنچیں گے تو وہاں بھی انہیں ایک ہی ذکر سنائی دے گا، اور وہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صرف میرے محبوب کی پہچان کا ذکر ہوگا، میرے محبوب کی معرفت کا ذکر ہوگا. اب یہاں ایک عشق کی بات ہے جو عاشقوں نے کہی ہے، وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ قبر میں ہر کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا نا، کوئی رشتہ، کوئی پیسہ، کوئی منصب کام نہیں آئے گا. تو مشکل سوال تھا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنا پوچھا بتاؤ رب کون ہے، تو اللہ یہ بھی پوچھ سکتا تھا حل اللہ ربی، کیا اللہ تمہارا رب ہے؟ اس نے نام نہیں بتایا، مشکل سوال تھا. یہ نہیں پوچھا کیا تمہارا دین اسلام ہے، ما دینک، دین کیا ہے. اور آخری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نام بتائے بغیر نہیں پوچھا، ساتھ نام بھی بتا دیا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. کیوں کہ جب اس نام کو سنے گا، اگر دنیا میں اس نام سے تعلق جوڑا ہوگا، دنیا میں صبح و شام یہ نام پکارتا ہوگا، دنیا میں صبح و شام محبوب کی نعتیں پڑھتا ہوگا، دنیا میں صبح و شام محبوب کا درود پاک پڑھتا ہوگا، تو نام سنتے ہی یاد آ جائے گا یہ تو وہی نام ہے جن کی باتیں دنیا میں کیا کرتا تھا. تو رب کائنات نے فرمایا محبوب چونکہ اس نام پر بخشش ہونی ہے تو تیرے عاشقوں کے لیے آسانی کر دیتا ہوں، سوال بھی پوچھتا ہوں، ساتھ تیرا نام بھی لے لیتا ہوں، تاکہ ان کو یاد آ جائے یہ وہی محبوب ہیں جن کی دنیا میں ہم بات کیا کرتے تھے، یہ وہی محبوب ہے جن کی ہم دنیا میں غلامی کیا کرتے تھے، یہ وہی محبوب ہے جن کی دنیا میں عظمت کی بات کیا کرتے تھے. تو رب کائنات نے فرمایا محبوب جب یہ قبر میں جائیں گے تو قبر میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی بخشش اور ان کا جنت و دوزخ کا فیصلہ وہ تیری پہچان اور تیری معرفت پر کیا جائے گا، وہ تیری معرفت پر کیا جائے گا. اب اس کے بعد آگے چلیے، پھر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. تو میدان جب محشر میں جمع ہو جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا، میں سمیٹتا ہوں اس بات کو، ذرا غور سے سنیے گا. وہاں کیا ہوگا، ہر کوئی میدان محشر میں جمع ہوگا. ایسا ہی ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں نہیں ہوں گے. وہ جو میدان جہاں سارے جمع ہوں گے نا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوں گے. وہ کہاں ہوں گے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے مقام محمود پر بٹھایا ہوگا. اور مقام محمود کیا ہے، اس پر کتابیں بڑھی ہوئی ہیں،
حدیث ہیں، ثابت ہے یہ بات۔ مقام محمود کیا ہے اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ عرش پر 2 کرسیاں ہوں گی، عرش پر ایک کرسی اللہ کی اس کی شان کے لائق، اور اللہ رب العزت اپنی کرسی کی دائیں جانب رائٹ ہینڈ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی لگائے گا۔ ہر کوئی میدان محشر میں ہوگا۔ اب کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب اوپر نگاہ اٹھائیں گے تو یا رب کا جلوہ ہوگا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ ہوگا، تو اس وقت ہر کوئی اپنی زبان سے کیا پکارے گا؟ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ پکارے گا، نہیں، وہ یہ کہے گا اللہ کی شان تو ہے ہی، اس کی کیا شان ہے جو آج وہاں جا بیٹھا ہے۔ اس وقت بھی ہر زبان پر یہی ہوگا، وہ محبوب کا نعرہ ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جب میدان محشر میں حساب و کتاب شروع کروانا ہوگا تو پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا آج۔ نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام اگلا جملہ اور کہیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی محمد، ادھر ادھر مت جاؤ، بس ایک ہی جگہ جاؤ، محمد رسول اللہ کے پاس۔ جب وہاں جائیں گے عرض کریں گے حضور آپ اللہ سے بچا لیں، آج حساب و کتاب تو شروع کروا دیں، یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، ہاں آج کا دن صرف میرا ہی ہے، اب صحیح جگہ پہ آئے ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی ریکویسٹ پر، التجا پر اللہ رب العزت یوم محشر کا حساب و کتاب شروع کروائے گا۔ یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے کہ جس کا حصہ کافروں کو بھی ملے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے کہنے پر حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ رب کائنات براہ راست خود شروع بھی نہیں فرمائے گا، آقا علیہ السلام کی التجا ریکویسٹ پر شروع ہوگا۔ تو جب ان کی ریکویسٹ پر شروع ہوگا ہر کسی کو حصہ مل جائے گا، تب رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آج ہر کوئی آپ کی شان کو سمجھ گیا ہے کہ آج اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ آپ کے کہنے پر ہوگا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میرا ذکر تو ہر کوئی کر رہا ہے، مگر میں اپنا ذکر قبول ہی کب تک کرتا ہوں جب میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ملا لیا جاتا ہے۔ اور جب جنت دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے نا، جنت دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے اور لوگ دوڑ کر جنت کی طرف جائیں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جنت کا دروازہ بند ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، ہر کوئی نوک کرے گا، دستک دے گا، دروازہ نہیں کھلے گا، نہیں کھلے گا دروازہ۔ اب وہ حیران ہوں گے کہ پاس تو ہو گئے ہیں، چاہے شفاعت سے ہوئے ہیں، جس طرح اللہ کی رحمت سے ہوئے ہیں، اب دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آقا علیہ السلام دروازے پر دستک دیں گے، وہ اندر سے پوچھے گا من، کون ہے؟ وہ ہر دستک پہ پوچھ رہا تھا، اس نے سب نام سنے، مگر جب یہ نام آقا علیہ السلام جب دستک دیں گے، وہ پوچھے گا کون؟ آقا علیہ السلام فرمائیں گے انا محمد رسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دروازہ کھول دے گا، اور جب کھولے گا اب وہ سارے وہاں کھڑے تھے انتظار میں، ان کو اس وقت وہ سنائے گا جملہ، اور وہ جملہ یہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر سے دستک ہو رہی ہے، بڑے بڑے نام میں نے سن لیے ہیں، مگر مجھے اجازت یہ تھی کہ صرف آپ کے نام پر کھولنا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے نام پر بھی نہیں کھولا میں نے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے نام پر بھی نہیں کھولا، آج حکم یہ تھا کہ صرف محمد رسول اللہ کے نام پر کھولنا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہر مشکل اگر کھلتی ہے تو محمد رسول اللہ کے نام سے کھلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نام کوئی بھی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی بھی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی زبان پر اپنے محبوب پاک کا نام جاری فرما دے گا۔ اور میں اس پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس میں احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کی کمائی ضائع ہو جائے، زندگی بھر کی کمائی ضائع ہو جائے۔ وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو جو مقام شفاعت دیا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ بہت قیمتی بات ہے، خدا کے لیے توجہ سے سن لیں۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے اس مقام کا نام مقام محمود رکھا۔ کیا رکھا؟ بولیے اونچا، محمود۔ اردو میں بھی ہم نام رکھتے ہیں نا، محمود نام ہے۔ اب محمود
اللہ رب العزت کا نام ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے محمود. کیسے ہیں؟ وہ ذات جس کی حمد ہوتی ہے، وہ ذات جس کی بولے حمد ہوتی ہے. اب اللہ کا نام ہے اور مصطفیٰ کا مقام ہے. اب یہ ایسا کیوں ہے؟ جانتے ہیں کیوں ہے؟ اس لیے ہے اللہ نے فرمایا محبوب میں آپ کے اس مقام کا کوئی اور نام بھی رکھ سکتا تھا، کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا، مگر اس لیے نہیں رکھا کہ اپنا نام آپ کا مقام رکھوں تاکہ جو آپ کے مقام کا منکر ہو وہ میرے نام کا ہی منکر ہو جائے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی حمد قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے محبوب کے مقام کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے جھنجھوڑ کر کہا اور عاشق ہر زمانے میں کہتا رہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تو یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ تعلق ہے کہ جس کی دعائیں ہر نبی نے کی ہیں، ہر نبی نے کی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. رب کائنات نے فرمایا آپ کو اوپر اٹھا لیں گے اور پھر قیامت سے پہلے آپ کو بھیج دیں گے. آپ نبی تو ہوں گے مگر مصطفیٰ کی امتی بنا کر تشریف لائیں گے. اور آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے چونکہ زمانے میں ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے امت محمدیہ تمہاری شان اس وقت دیکھنے والی ہوگی. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. کیا آقا نے فرمایا اے میری امت تمہاری شان اس وقت دیکھنے والی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں وہ نماز کے لیے آئیں گے اور میرا بیٹا امام مہدی بھی ہوگا. تو امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ پڑھائیں نماز، آپ نبی ہیں. تو وہ فرمائیں گے ہاں میں نبی تو ہوں مگر اس وقت امتی بن کے آیا ہوں اور جس کا امتی ہوں آپ اس کے بیٹے ہیں، نماز آپ پڑھائیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی پیچھے کھڑا ہوگا اور میرا بیٹا نماز پڑھائے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا امت محمد مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہے. یہ وہ مقام ہے جو ہمیں اللہ رب العزت نے بن مانگے دے دیا ہے. اگر ہمیں حضور سے وفاداری نہیں ملتی اور حضور کی دین کی امت کی نوکری میں استقامت نہیں ملتی تو آپ یقین کریں کہ ہم سے بڑا نامراد کوئی نہیں ہوگا. اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں اور آقا علیہ السلام کی دین کی خدمت کریں کہ رب کائنات نے بن مانگے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے مقام کی معرفت عطا کرے اور دنیا و آخرت میں آپ کی نسبت اور غلامی میں ہمیں قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.